اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران عزیز، ماتمداران سید الشہداء و دعائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. دیکھیے، پہلی بار آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں. میں نے قرآن مجید کی بہت چھوٹی سی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے اہل بیت نبوت سے نجاست کو ایسے دور رکھا جس طریقے سے دور رکھنے کا حق. دیکھیے، سورج چھتوں اور دیواروں کو پاک کرتا ہے، زمین نجس تلووں کو پاک کرتی ہے، زمین نجس تلووں کو پاک کرتی ہے، پانی نجس کپڑوں اور جسموں کو پاک کرتا ہے، اسلام باطن کو پاک کرتا ہے، ظاہر ایمان کو پاک کرتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ مشرک کو پاک کرتا ہے، اور کلمہ محمد رسول اللہ کافر کو پاک کرتا ہے. جملہ کہہ دو، اور کلمہ علی ولی اللہ نسل کو پاک کرتا ہے. صلوات ہے محمد. کلمہ علی ولی اللہ نسل کو پاک کرتا ہے. میں نے ساری تمہید کو چھوڑ دیا. دیکھیے، جیسے ہم نے علی ولی اللہ کہا تو صرف اور صرف علی کی ولایت کو اقرار نہیں کیا، ہم نے علی ولی اللہ کا کہہ کے یہ بتا دیا کہ دیکھو حسن کی ولایت کا بھی اقرار کر لیا، حسین کی ولایت کا بھی اقرار کر لیا، زین العابدین علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر لیا، محمد باقر کی ولایت کا اقرار کر لیا، جعفر صادق کی ولایت کا اقرار کر لیا، یہاں تک کہ 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کر لیا. اللہ صاحب 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کر لیا. اب جو صفت یعنی ہمارے جو محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، جو صفت جو محبت علی سے ہے، جو عشق علی بن ابی طالب سے ہے، وہی صفت اور وہی ولایت ہر ولی میں پائی جائے گی. ملاحظہ فرمائیں، شہر مدینہ ہے، ایک بچہ ہے جس پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ. یہ بچہ حلال زادہ یا حرام زادہ ہے. بہت دنوں تک اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ بچہ حرام زادہ ہے یا حلال زادہ، ولد الحرام ہے ولد الحلال. کچھ دنوں کے بعد لوگ جمع ہوئے، اور جس بچے بہت سارے لوگ تانا دیا کرتے تھے اس کے والدین کو کہ تمہارا بچہ ولد الحرام ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. بہت دنوں تک اس بات پر بحث جاری رہی. ایک دن سارے لوگ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد
محمد عربی کی خدمت میں آئے، وہ لوگ جو تانا دیا کرتے تھے اور جو تانا سنا کرتے تھے، دونوں حضرات محمد عربی کی خدمت میں آن کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے یہ بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے، حلال زادہ ہے حرام زادہ ہے؟ تاریخ نے لکھا، محمد عربی نے جیسے دیکھا، دیکھنے کے بعد رسول چاہتے تو فوراً یہ بتا دیتے کہ لے جا تیرا بچہ حلال زادہ ہے، لے جا تیرا بچہ حلال زادہ ہے، لیکن رسول چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے حلال زادہ اور حرام زادے کا معیار پتا چل جائے۔ رسول چاہتے تھے کہ قیامت تک کے لیے حلال زادہ اور حرام زادے کا معیار پتا چل جائے۔ رسول نے فرمایا کہ کچھ دیر ٹھہرو، مجمع کچھ دیر ٹھہرا، مجمع کچھ دیر ٹھہرا، یا رسول اللہ جلدی بتا دیجئے کہ کچھ دیر ٹھہرو، مجمع کچھ دیر ٹھہرا، بیت الشرف کا دروازہ کھلا، بیت الشرف کا دروازہ کھلا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھلا 3 سال کا شہزادہ حسین آتا دکھائی پڑا۔ اب جس بچے پر یہ الزام لگ رہا تھا یہ ولد الحرام ہے یہ ولد الحلال، اس بچے نے اس بچے کو آتا دیکھ کر فوراً تعظیم حسین میں کھڑا ہونے لگا، فوراً تعظیم حسین میں کھڑا ہونے لگا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا رسول نے دیکھا، فوراً فرمایا لے جا تیرا بچہ حلال زادہ ہے، لے جا تیرا بچہ حلال زادہ۔ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں جو قدم امام کی تعظیم کے لیے اٹھے وہ حلال زادے ہیں؟ چونکہ حرام زادوں کے ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات ہے محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ زادوں کے ولایت سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ جو ہم لوگ حسین کے تعزیے کا بوسہ لیتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، امام حسین کے تابوت بناتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا بوسہ لیتے ہیں، حسین کے سلجنا کو چوما کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، یہ کوئی ہم حسین پہ احسان نہیں کرتے، یہ کوئی ہم حسین پہ احسان نہیں کرتے بلکہ اپنی نسل کی شرافت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ دیکھنا بدعت ہے، علم کو اٹھانا بدعت ہے، علم کو اٹھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہیں جو فتوے لگایا کرتے ہیں، وہ کوئی امام حسین کی فضیلت میں کمی نہیں کر رہے ہیں بلکہ جملہ کے تو بلکہ اپنی نسل کی خباثت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنی نسل کی خباثت کا اعلان کر رہے ہیں۔ درود پڑھ آواز سے بلند، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ محترم، میں نے آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام سے متعلق آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج میں اس مجلس کا موضوع جو دے رہا ہوں ولایت اور حکومت۔ دیکھیے ولایت کتنی پاور رکھتی ہے اور حکومت، آج کل دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے کیا کر رکھا ہے ہندوستان کا۔ ولایت اور حکومت، چونکہ یہ ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے مولا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے اور علی قیامت تک علی رہے گا۔ دیکھیں ولایت اور حکومت بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے دنیا میں سب سے پہلے کچھ خلق کرنے کو سوچا تو سب سے پہلے ارواحوں کو خلق فرمایا۔ کس کو؟ روحوں کو۔ اللہ نے سب سے پہلے جو خلق فرمایا اس دنیا میں تو روحوں کو خلق فرمایا۔ دیکھیے جسم جو ہے وہ روح کا محتاج ہے۔ روز الست اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو خلق فرمایا۔ اب جو 2026 چل رہا ہے، 27 28 جو انسان پیدا ہوتے رہیں گے صرف جسم پیدا ہوگا، روح اللہ نے ایک دن میں خلق فرما دی۔ سارے انسانوں کی، جتنے انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا اس نے سارے انسانوں کی روح کو خلق فرما دیا۔ اب جو آدم سے لے کر اور اس سے آگے تک جو انسان پیدا ہوتے رہیں گے تو صرف اور صرف ان کی جسم پیدا ہوگا، روح اللہ نے ایک دن میں روز الست خلق فرما دی اور لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا۔ وہ لوگ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، آج جس کی مجلس ہے وہ تو گہوارے میں رہ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، وہ تو گہوارے میں رہ کر۔ اب
ملاحظہ فرمائے اللہ نے جیسے ہی سارے انسانوں کے روحوں کو جمع کیا اور اس دنیا میں خلق فرمایا جسے روز الست کہتے ہیں، اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا۔ ذہن میں بات رہے، میں پھر سے دوبارہ تکرار کر دوں کہ اللہ نے ایک دن میں روز الست سارے انسانوں کی روحوں کو خلق فرما دیا۔ اب جو خلق ہوں گے 2026 چل رہا ہے، 27 28 29 30، یہ سارے جو بھی اولادیں پیدا ہوتی رہیں گی وہ صرف جسم پیدا ہوتے رہیں گے، روح ڈالی جائے گی، یعنی جسم محتاج روح ہے، جسم محتاج روح ہے۔ جب اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو خلق فرمایا اور تمام روحوں کو جمع کیا، ایک پاس رکھا اور رکھنے کے بعد تمام روحوں سے فرمایا اپنی توحید کی گواہی فرمائی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اپنی توحید کی گواہی دی تو تمام روحوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد محمد عربی کی رسالت پیش کی تو تمام روحوں نے فرمایا محمد رسول اللہ۔ لیکن جیسے ہی علی کی ولایت پیش ہوئی تو بہت کم روحوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، بہت کم روحوں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ اب ملاحظہ فرمائے مدینہ ہے، مدینہ ہے، مولا علی علیہ السلام ہے، فجر کا وقت ہے، واقعہ سنا ہوا ہے، فجر کا وقت ہے۔ ولایت دیکھیے آپ کہ ولایت کہ کیا منزلت ہے۔ مولا علی علیہ السلام صبح کا وقت تھا، گھر سے نکلے مسجد نبوی کے لیے، جناب پیغمبر ساتھ ساتھ تھے۔ راستے میں تھوڑی دور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ ایک قاری ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کو الہان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، قرآن کو ترجید کے ساتھ پڑھ رہا ہے، قرآن کے رموز و اوقات سے پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے اس قاری کی تلاوت کو سنا، قدم روک دیے، ٹھہر گئے۔ مولا نے جواب دیا پیغمبر کیا وجہ ہے، کیوں ٹھہر گئے؟ کہا مولا دیکھا نہیں کہ ایک قاری ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کو لحن کے ساتھ پڑھ رہا ہے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے گا ولایت کی طاقت۔ میرا مولا نے فرمایا پیغمبر میرے ساتھ چلو، سن تو رہے ہو، دیکھو اس کو قرآن اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مولا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا سنو، جب اللہ نے روز الست تمام انسانوں کی روحوں کو خلق فرمایا تھا تو اس میں اس کی بھی روح موجود تھی، اس کی بھی روح موجود تھی۔ جب اللہ نے اپنی توحید کو رکھا، اپنی وحدانیت کو رکھا تو تمام اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ محمد عربی کے رسالت کی گواہی لی تو اس نے اقرار کیا۔ جیسے ہی ہماری ولایت کو اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اقرار نہیں کیا، اس نے اقرار نہیں کیا۔ اور جانتے ہو پیغمبر، دنیا میں انسان جتنی بھی عبادتیں کر لے، لاکھوں پہ لاکھوں حج کرے جائے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا چلا جائے، حجوں پہ حج کرتا چلے جائے، لیکن ہمیں اگر ولی نہیں مانے گا تو ساری چیزیں اس کی بیکار ہے۔ چلا جائے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا چلا جائے، لیکن اگر اس نے ہمیں ولی نہیں مانا تو روز محشر خدا ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ مانگے گا۔ چونکہ رسول نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اگر دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق نہ فرماتا۔ اور جانتے ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت المقبولہ، علی کا ذکر جو ہے وہ عبادت مقبولہ ہے۔ صحابہ کرام جو تھے نا، جو رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ دیکھو رسول جو ہے وہ اپنے بھائی کے ذکر کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی
کہ ذکر والی نے بعد علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو کچھ لوگ جو رسول کے پڑوس میں بیٹھا کرتے تھے، آس پڑوس بیٹھا کرتے تھے، آن کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ تو فرما دیا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، ایک دور ایسا آ جائے کہ علی کے ذکر پہ پابندیاں لگا دی جائیں کہ تم علی کا ذکر نہیں کر سکتے، پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ میرا رسول مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہتا ہے النظر الی وجه علی جنہ بطالب وانا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ پھر رسول اللہ کے بعد جو صحابہ بیٹھا کرتے تھے رسول کی خدمت بیان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے یہ فرما دیا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ایک دور ایسا آ جائے کہ علی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، علی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے، پھر ہم کس کو دیکھ کر عبادت کریں گے؟ میرا رسول مسکرایا، مسکرانے کے بعد بڑا ایک اور حدیث ارشاد فرمائے حب النبی العبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ عزیزان محترم، علی کے ذکر کو روکا جا سکتا ہے، علی کی طرف دیکھنے کو منع کیا جا سکتا ہے، لیکن علی سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ چونکہ محبت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور دل کسی کا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اب جب ہمارا دل کرے گا ہم علی علی کہیں گے، جب ہمارا دل کرے گا ہم کسی بھی چوراہے پر جا کر نعرہ حیدری لگائیں گے۔ دیکھیے جب نعرہ حیدری کوئی انسان لگایا کرے تو جوش میں آ کر تیز سے لگایا کریے۔ دو ٹکے کا آوارہ مفسر کہتا ہے آپ اللہ اکبر آہستہ آواز میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں، اس میں رسالت کی توہین ہوتی ہے۔ میں نے کہا سن، اگر ہمارا مقابلہ اللہ کے دشمنوں سے ہوتا تم یا اللہ اونچی آواز میں کہتا، اگر ہمارا مقابلہ رسول کے دشمنوں سے ہوتا تم یا رسول اللہ اونچی آواز میں کہتا۔ ارے مسلمانوں، ہمارا تو مقابلہ ہی علی کے دشمنوں سے ہے۔ سے ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن علی سے محبت کرنے کو منع نہیں کیا جا سکتا، چونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں جب بھی آپ دیکھیے ایک تصویر لے لیجیے، روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا علیہ السلام نے نام یا علی ادرکنی، آپ صحیح ہے بہت سارے دعائیں ہیں اس میں، روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ مشکل میں ہوں، آپ 3 یا 4 یا 5 تسبیح یا علی ادرکنی کی پڑھ لیجیے اور اپنی دعا مانگ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی دعا مستجاب ہوگی، چونکہ علی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے۔ دیکھیے علی سے محبت کرتا کون ہے؟ میں نے کہا علی سے محبت کرنا، رسول نے فرمایا علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی سے محبت کرتا کون ہے؟ علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے ہندو ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے دیوبندی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے فقط وہی محبت کرتا ہے کہ جس کی ماں نیک اور باپ ایک ہو۔ کیا بھائی علی سے محبت کرتا کون؟ تاریخ گواہ ہے علی۔ لوگ اللہ جانے آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، رسول کی ایک ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ رسول نے سرما لگایا ہم سرما لگا رہے ہیں، رسول نے زلفیں رکھی ہم زلفیں رکھ رہے ہیں، رسول نے کہا انہیں مانو، رسول نے فرمایا آدم کو مانو میں نے آدم کو مانا، رسول نے فرمایا موسیٰ کو مانو میں نے موسیٰ کو مانا، رسول نے فرمایا عیسیٰ کو مانو میں نے عیسیٰ کو مانا، رسول نے فرمایا جنت کو مانو میں نے جنت مانی، رسول نے فرمایا جہنم کو مانو میں نے جہنم کو مانا۔ یعنی رسول نے فرمایا کہ کوثر و سلسبیل کو مانو میں نے کوثر و سلسبیل کو مانا۔ اب کوئی انسان یہ کہے یا رسول اللہ مانے گا جو صحیح طرح دکھا دیجئے، یا رسول اللہ دکھا دیجئے، بغیر دیکھے ہوئے مان لینا، یا رسول اللہ دکھا دیجئے۔ کہا اسی وقت اگر کوئی شخص یہ کہا یا رسول اللہ دکھا دیجئے، کہا وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ جنت دیکھی نہیں، بھئی آدم کو دیکھا نہیں پر نہیں مانا تو کافر، نوح کو دیکھا نہیں پر نہیں مانا تو کافر، عیسیٰ کو دیکھا نہیں پر نہیں مانا تو کافر، یوسف کو دیکھا نہیں پر نہیں
من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کیا نہیں، اس کا انکار ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ ولایت کی طاقت دیکھیے، ولایت اور حکومت اللہ نے دیکھو روحوں پہ ولایت پیش کی گئی۔ اب آدم سے لے کر اور اس سے آگے تک جو خلق ہوں گے وہ صرف جسم خلق ہوں گے، جسم خلق ہوں گے۔ روح پہلے روز الست اللہ نے ایک دن میں خلق فرما دی، خلاصہ فرمایا۔ آئیے اب ولایت کی طاقت بتاتا ہوں۔ مدینہ ہے، علامہ طالب جوہری اللہ مقام بہت عالم دین، بہت بڑے، جو مسئلوں کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے خلاف پوچھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے واقعہ پڑھنا، لیکن علامہ طالب جوہری جو ہر مسئلے کو قرآن سے حل کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو رقم فرمایا اور فرماتے ہیں وہ جب علی اور قرآن کا موازنہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے دیکھو مسلمانوں سنو، دن بھر آپ قرآن پڑھتے رہیے، کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن آپ علی کہیں گے تو بہرحال ثواب ملے گا۔ شہر مدینہ ہے، ولایت کی طاقت دیکھیے گا۔ اللہ نے ایک ہی دن میں تمام انسانوں کے روحوں کو خلق فرمایا تھا۔ شہر مدینہ ہے، حسین زانوہ رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک راہب آیا ہوا ہے۔ واقعہ تو بہت پرانا ہے، چونکہ جس طریقے سے قرآن کی آیت جب بھی آپ پڑھیے کبھی باسی محسوس نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں، جب بھی آپ پڑھیے کبھی آپ کو باسی محسوس نہیں ہوگی۔ شہر مدینہ ہے، حسین زانوہ رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک راہب آیا ہوا ہے۔ ولایت کی طاقت سنا رہا ہوں، اس لیے واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک راہب آیا، رسول اللہ کی خدمت میں آن کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ 10-12 سال ہو گئے میری شادی کو، مایوس الاولاد ہوں، اولاد نہیں ہے، یا رسول اللہ مجھے اولاد عطا کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ رسول نے لوح محفوظ پہ نظر ڈالی، میں نے ابھی عرض کیا تھا، جہاں تمام روحیں جمع ہیں۔ رسول نے جیسے نظر ڈال کے فرمایا، اے راہب تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ روزے الست اگر اللہ نے تیرے بچوں کی روحوں کو خلق فرمایا ہوتا تو میں آج تجھے کوئی خبر دیتا، کبھی نہ کبھی تیرے گھر میں کوئی اولاد ہوگی۔ اے راہب تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ جیسے حسین نے یہ منظر دیکھا، راہب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حسین نے زانوہ رسول پر، شہزادہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا نانا میں نے اسے ایک اولاد عطا کی، نانا میں نے اسے ایک اولاد کی، میرا لال اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، نانا میں نے اسے 2 اولادیں عطا کی، نانا میں نے اسے 2 اولادیں عطا کی۔ حسین اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، نانا میں نے اسے 3 اولادیں عطا کر۔ اے میرا لال اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، نانا میں نے 4 اولادیں عطا کری۔ بڑی توجہ چاہوں، کیا پیار بھرا لہجہ ہے نانا اور نواسے کا، کیا گفتگو ہے۔ نانا کہہ رہے ہیں حسین اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، کہا نانا میں نے اسے 5 اولادیں عطا کی، کہا میں نے اسے 6 اولادیں عطا کی، کہا نانا میں نے اسے 7 اولادیں عطا کر دی۔ ادھر حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ جا کر رسول کو منع کرو کہ خاموش ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ ویری ویری ارجنٹ، اتنی جلدی جاؤ جتنی جلدی تم جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ ابراہیم کی چھری چل چکی تھی، اسماعیل بچ گئے تھے، جاؤ جا کر رسول سے کہو کہ خاموش ہو جائے ورنہ خدا اولادیں دیتا رہے گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جناب جبرائیل آئے، کس کو چپ کروا رہا ہے اللہ؟
رسول کو، حسین کو نہیں. کیوں؟ چونکہ شب ہجرت علی کا باپ، شب ہجرت حسین کا باپ رسول کے بستر پر لیٹ کر خدا کی مرضی خرید سکتا ہے. اب ذرا یہ بتائیے باپ کی وراثت کہاں جاتی ہے؟ باپ کی وراثت کہاں جاتی ہے؟ بیٹے میں. اب اگر حسین نے 7 بیٹے عطا کیے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ حسین ابن علی ہیں صفت میں. لیکن اب پتا چلا کہ حسین نے کس طریقے سے بیٹے عطا کیے. جسم بھی خلق کیا، روح بھی ڈالی. جسم بھی خلق کیا چونکہ روز الست رسول نے مشاہدہ کیا تھا. اے راہب تیرے بچوں کی روح اگر خلق ہوتی تو میں تجھے کوئی خبر دیتا کہ تیرے یہاں بچے ہوں گے، اولادیں ہوں گی. اب پتا چلا کہ میرا حسین 7 بیٹوں کا خالق ہے. ولایت کی طاقت. پتا چلا کہ میرا حسین 7 بیٹوں کا خالق ہے. لیکن ہم شیعہ قوم اتنی معتدد ہیں کہ ہم حسین کو خالق نہیں کہتے ہیں بلکہ اسی کو حقیقی خدا مانتے ہیں. یہ تو امام حسن علیہ السلام نے صفت میں عطا کیا. اور اگر جو انسان ولایت علی اپنے دل کے اندر رکھے خدا اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہ صرف پاور. اب ہم لوگ سوچے کہ صرف امام حسین علیہ السلام نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے. میں نے کہا بھی کہ ہم نے جب علی کی ولایت کو اقرار کر لیا تو 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کر لیا. اب جو صفت پہلے میں پائی جائے گی وہ سارے اماموں میں پائی جائے گی. ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ صرف حسین ہی خلق کرنے کی طاقت یا پاور رکھتے. نہیں، آپ کو لے چلتا ہوں. آئیے 10ویں امام متوکل جس نے امام کو ماشاءاللہ ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پلان کیا، انتظام کیا، دربار سجایا. دیکھیے 10ویں امام کو دیکھیے. یہ خلق کرنے کا پاور سب کے پاس ہے. ولایت. متوکل نے ایک جادوگر کو بلایا اور اس سے کہا کہ سنو 10ویں امام کو تمہیں ذلیل اور رسوا کرنا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ ایک انسان ہے بہت شریف ہے. دیکھیے دشمن بھی ہے اور شریف بھی کہہ رہا ہے کہ جانتا ہے امامت کے پاور کو کہ تمہیں اسے ذلیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جادوگر نے کہا ٹھیک ہے میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. المخصوص جلدی سے سن لیجیے. دربار سجایا گیا، دسترخوان لگایا گیا، سارے لوگ جمع تھے. وہ جادوگر بھی آیا، بڑا جادوگر تھا. اب جیسے ہی متوکل نے حکم دیا کہ سب لوگ کھانا آکن فرمائیے. جیسے ہی ہمارے 10ویں امام نے لقمے کو اٹھایا اور دہن تک لے جانا چاہتے تھے، اس جادوگر نے اپنے جادو سے امام کے لقمے کو اڑا دیا. جتنے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے سب ہنسنے لگے. پھر امام نے لقمہ توڑا اور پھر سے دہن تک لے جا رہے تھے. دیکھا کہ پھر جادوگر نے اپنے جادو کے اثر سے لقمے کو اڑا دیا. 2 بار ہو گیا. اے میرے امام آپ اسی وقت کام تمام کر دیجئے، کیوں اتنا اس کو چانس دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے. اب جیسے ہی تیسری دفعہ امام نے لقمے کو توڑا، دہن تک لے کر گئے، پھر سے جادوگر نے اپنے جادو سے امام کے لقمے کو اڑا دیا. اب 4تھی دفعہ امام نے لقمے کو توڑا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. 4تھی دفعہ امام نے لقمے کو توڑا، دہن تک لے جا ہی رہے تھے، سامنے نظر ڈالی دیوار پہ ایک شیر بنا ہوا تھا اور فرمایا اے شیر تعلیم مجسم ہو کر اس جادوگر کو لے جا.
اس جادوگر کو نکل جا. اب جادو شیر جو ہے قالین سے شیر بنا اور بننے کے بعد اس جادوگر کو نکل گیا. متوکل پریشان ہے, ڈر رہا ہے کہ اب جو جادوگر تھا میں ایک قبیلے سے لایا تھا, بہت بڑا جادوگر تھا, اب اس جادوگر کو واپس بھی کرنا تھا. اب یہ پریشان ہے. امام جعفر امام 10 امام کے قریب آیا, امام کیا عرض کرتا ہے, مولا یہ بہت بڑا جادوگر تھا اپنے قبیلے کا, ایسا کریے کہ اس شیر سے کہہ دیجئے, اس شیر سے کہہ دیجئے کہ یہ جادوگر کو اگل دے. بڑی توجہ دیکھیں, ولایت کوئی نسلی شیر نہیں تھا. دیکھیے گا, میں نے کہا کہ حسین کی پاور صرف نہیں رکھتے, کوئی نسلی شیر نہیں تھا. امام نے اشارہ کیا, شیر بن گیا. یعنی پتا چلا ہم لوگوں کا جسم بھی 4 مہینے میں بنتا ہے, لیکن لاکھوں سلام اس امام پر, ایک اشارے میں پتہ بھی نہیں چلا کہ شیر کے اندر کب خون پڑا, کب گوشت بنا, کب ہڈی پڑی, اور شیر بن کر تیار ہوگا, جادوگر کو نکل دیا. متوکل کہتا ہے مولا میں جہاں سے جادوگر کو لے کر آیا تھا اس کو واپس کرنا ہے, ایسا کریے کہ اس جادوگر کو, اس جادوگر سے شیر سے کہیے کہ اس جادوگر کو اگل دے. تاریخ نے لکھا کہ امام نے فرمایا سن, اگر جناب موسیٰ کے سانپوں نے فرعون کے سانپوں کو نگل کر اگلا ہوتا تو اس بات کا یہاں پر کوئی جواز تھا, یہاں پر کوئی جواز تھا. اب پتا چلا کہ ولایت کی کیا طاقت ہے اور حکومت کی کیا طاقت ہے. ولایت کی یہ طاقت ہے کہ قالین شیر کو مجسم بنا کر یہ کہہ دے کہ شیر کو اس جادوگر کو نکل جا, تو جادوگر شیر کے پیٹ میں چلا جائے. اور حکومت کی اتنی بھی تو طاقت نہیں ہے کہ شیر کے اندر جو جادوگر گیا ہے اس کو اگلوا سکے. صلوات محمد شیر کے اندر جو جادو کر گیا ہے اس کو بہت فیصلے ہوا کرتے تھے کہ کسی کے علی سمجھ میں نہیں آ رہے, علی کے سمجھ میں نہیں آ رہے. اور متوکل کا دور, ہارون رشید کا دور تھا کہ علی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, علی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. جناب بہلول ایک مخصوص وقت جب ہوتا ہے کہ جب لوگ گھومنے ٹہلنے کے لیے سمندر کے کنارے جاتے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے. ہارون رشید کا دور تھا, لوگ ہزاروں کی تعداد میں سمندر کے قریب گئے, دیکھا کہ ہارون رشید کا دور ہے اور تمام حضرات لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں سمندر کے کنارے گھومنے کے لیے گئے. دیکھا کہ وہاں پر جناب بہلول دانا ہے, ایک گڑھے کو چھوٹے سے کھودے ہوئے ہیں اور ایک بہلول دانا کے ہاتھ میں پیالہ ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, انشاءاللہ سب کے ہاتھ بلند ہو. علی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, بہلول دانا نے چٹکیوں میں سمجھا دیا. جناب بہلول دانا ایک چھوٹے سے پیالے میں سمندر کے پانی کو دے کر اور ایک چھوٹے سے گڑھے میں ڈال رہے تھے. جب یہ لوگ گھومنے کے لیے سمندر کے قریب پہنچے, ہزاروں کی تعداد میں تھے, جانے کے بعد جیسے یہ منظر دیکھا اور بہلول دانا کے قریب گئے, بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس سمندر کے پانی کو اس چھوٹے سے گڑھے میں منتقل کر رہا ہوں. بڑی توجہ چاہتا ہوں, میں اس سمندر کے پانی کو اس چھوٹے سے گڑھے میں منتقل کر رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا تبھی تم کو دیوانہ کہا جاتا ہے, یہ اتنا بڑا سمندر, یہ اتنا سارا پانی اتنے چھوٹے سے گڑھے میں کیسے سما سکتا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا سنو نہ سمجھو, میں تمہیں سمجھانا
تمہاری اتنی چھوٹی سی عقلوں میں کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ علی انسان میں انسانیت ہے، علی شخص میں شخصیت ہے۔ آپ، میں نے ابھی عرض کیا، معرفتی علی ہونا چاہیے۔ صرف ہم لوگ، بس میں نے ختم کی مجلس کو، صرف علی علی کرنا کمال نہیں، معرفت کے ساتھ بہت سارے لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا، ایک شخص، ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور آن کے عرض کرتا، مولا یہ بتائیے کہ سب سے، دیکھیے علی ہمیں اگر صبح سے لے کر اپنے سر کو سجدے میں رکھیں اور قیامت کے دن اٹھائیں تب بھی ہم اس پاک پروردگار کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، چونکہ اس نے ہمیں علی جیسا امام دیا، علی جیسا امام دیا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، کہا مولا یہ بتائیے کہ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ مولا نے فرمایا نماز۔ کہا مولا اور کوئی؟ کہا روزہ۔ کہا مولا اور کوئی؟ کہا حج۔ کہا مولا اور کوئی؟ کہا زکوٰۃ۔ یہ ساری عبادتوں کو مولا گناتے رہے۔ اب اس شخص نے کہا مولا یہ بتائیے ان ساری عبادتوں میں سے ضروری کون سی عبادت ہے؟ ان ساری عبادتوں میں سے ضروری کون سی عبادت ہے؟ مولا نے فرمایا ہماری ولایات، ہماری ولایت۔ کہا مولا یہ بتائیے کہ جنت میں کون لے کے جائے گی؟ کہا ہماری ولایت۔ کہا جہنم سے کون بچائے گی؟ کہا ہماری ولایت۔ کہا مولا یہ بتائیے یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں؟ یہ ساری عبادتیں ضروری کون سی بات ہے؟ ہماری ولایت۔ کیا یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری عبادتیں ہلکی ہو گئی، آپ کی ولایت بھاری ہو گئی؟ تو مولا نے فرمایا سن، نماز سفر پر قصر ہے، روزہ بیماری پر قضا ہے، حج غریب کر نہیں سکتا، خمس غریب نکال نہیں سکتا۔ ایک واحد ہماری ایسی ولایت ہے جو غریب پر بھی واجب، امیر پر بھی واجب۔ واحد ہماری ایسی ولایت ہے جو غریب پر بھی واجب، امیر پر بھی واجب۔ اب اس نے سوال کو پلٹا اور فرمایا مولا نماز کے لیے وضو کی شرط ہے، روزے کے لیے بھوکا رہنا شرط ہے، حج کے لیے پیسہ ہونا شرط ہے، خمس کے لیے غلے کی شرط ہے، مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ کی ولایت کے لیے کیا شرط ہے؟ مولا نے فرمایا لا شروطها، کوئی شرط نہیں ہے الا حلال، یعنی ہماری ولایت کے لیے صرف حلالیوں کا شرط ہے۔ دیکھیے ولایت کی کیا طاقت، میں نے عرض کیا اب ہم کو بھی یہ چاہیے کہ جب ہم علی کو مانتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، ان کو صرف علی تک نہ مانیں، معرفت حاصل کریں۔ ہم لوگ مجلسیں کر رہے ہیں، اشرا پورا اشرا مجلسیں سنتے ہیں، لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ ہمارا امام ہم سے کچھ چاہتا ہے، لیکن معرفت جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کے گناہ کم نہیں ہوں گے۔ یعنی جب آپ معرفت کے ساتھ کسی چیز کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ میرا امام کیسا تھا۔ مولا نے کہا بڑی سی بڑی جنگیں فتح کر لی، خیبر کو فتح کیا، بدر کو فتح کیا، بڑی سی بڑی جنگیں فتح کی نا۔ مولا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فزتو برب الکعبہ، کب کہا کہ جب مولا کے ضرب لگی، کیا فرمایا؟ فزتو برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا ہم بھی ایمان کے ماننے والے ہیں، ہم کو ایسا بن کے رہنا چاہیے کہ خیر قوم والے دیکھ کر کہیں کہ دیکھو یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا جا رہا ہے، کیونکہ حسین نے پورا گھر بار لٹا دیا، کس لیے؟ تاکہ یہ دین منزل تکمیل تک پہنچ سکے۔ صدارو بس میں نے تمام کی مجلس کو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے، انشاءاللہ
ابھی رات میں مجلس ہے، اس میں جلوس بھی برآمد ہوا۔ دیکھیے مصائب کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب جو ہے وہ تصور کرنے کی چیز ہے۔ زدارو 28 رجب کو جب ایک قافلہ مدینے سے چلا تھا نا، تو امام حسین علیہ السلام بجاؤ حشم نانا کی مزار پہ گئے، سلام کیا، کہا السلام علیک یا رسول اللہ، آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الغرباء۔ حضرت مولا سارا خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے سید شہداء کے، رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو جب آپ روتے ہیں تو آپ کو روتا دیکھ کر حسین مظلوم کی ایک چھوٹی سی بچی بھوپی اماں کے قریب جاتی ہے، سوال کرتی ہے، اے بھوپی اماں، اے بھوپی اماں، یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں؟ عزادارو جناب زینب کہتی ہے، اے سکینہ، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ جملہ سنیں گے عزادارو، سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، اے بھوپی اماں، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے بھیا علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی نہ رکھتی۔ اے بھوپی اماں، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے چچا عباس کے بازو قلم نہ ہوتے۔ اے بھوپی اماں، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے بھیا علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا۔ اے بھوپی اماں، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے بابا کے گلے پہ بند خنجر نہ چلتا۔ اجرکم الازار، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے، حسین نانا کی مزار سے رخصت ہو کے بھیا کی مزار پہ گئے، سلام کیا، جواب سلام ملا، بھیا سے رخصت ہو کے اماں کی لین پہ گئے، فرمایا السلام علیک یا اماں، جواب سلام آیا وعلیک السلام یا غریب الغرباء۔ اجرکم الازار، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، حسین
تھی کہ جب حسین کربلا میں آئے عزیزانو جانتے ہیں عباس کے کٹے ہوئے شان غریب زہرا خیمے میں لا چکا، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پر نکال چکا، ننھے مجاہد کے گلے سے تین بھال کا تیر کو کھینچ چکا۔ اب حسین جیسے ہی عزیزانو جانتے آج حسین کو 40واں ہے، حسین جیسے ہی خیمے کے در پہ آئے عزیزان مظلوم کربلا حسین چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں، عزیزانو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں، ریا باز آؤ مجھے سوار کرو، اے بیٹا علی اکبر آؤ مجھے سوار کرو۔ عزیزانو جانتے ہیں جیسے یہ صدا زینب کے کانوں میں گئی، فوراً خیمے سے بہن زینب امام حسین کے قریب آئی۔ عزیزانو جانتے ہیں دنیا کا دستور ہے کہ ایک بہن کو اور ایک بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، عزیزانو خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا۔ ابھی جانتے ہیں کسی بہن سے کہتے کہ تمہارے بھائی کے کچھ ہو گیا تو بہن کا دل تڑپ جاتا ہے، آئے آنکھوں سلام اس زینب پر۔ عزیزان مظلوم کربلا زینب حسین کے قریب گئے، بس دو جملے سننے چلے انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ عزیزان مظلوم کربلا جانتے ہیں امام حسین کے قریب جیسے جناب زینب گئی، فرمایا بھائیا اگر آج عباس نہیں ہے تو عباس زینب بنے گی اور آپ کو سوار کرے گی، اگر آج اکبر نہیں ہے تو اکبر کی پھوپھی آپ کو سوار کرے گی، اگر آج اور محمد نہیں ہے تو محمد کی ماں آپ کو سوار کرے گی۔ عزیزان وہ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام ایک جملہ کہتے ہیں، اے بہن زینب تھوڑا قریب آؤ، میری طرف دیکھیے گا مقتل نے کیا منظر لکھا انشاءاللہ بہت رہیں گے۔ غروب زہرا کہتا ہے اے بہن تھوڑا قریب آؤ، زینب قریب گئی، امام حسین پھر سے کہتے ہیں زینب تھوڑا قریب آؤ، پھر زینب قریب ہوئی، امام حسین نے کیا کیا، زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا، زینب کے بازوؤں کو چوما، زینب نے فرمایا اے بھیا کیا وجہ ہے کہ آپ نے بازوؤں کا بوسہ لیا، عجب نہیں حسین نے آواز دی ہو زینب کہ جب حسین مقتل میں شہید ہو جائے گا ان بازوؤں میں سالے رسن باندھ کے شام سے کوفہ، کوفہ سے شام رکھو ملت زہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزیزانو آج وہ دن ہے، آج گریے کا دن ہے، یہ سوچ کے رہیے کہ آج ایک زینب اپنے بھائی کے چہلم کو منا رہی ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا آئیے حرم کے مسائل میں انشاءاللہ رات کے مجلس میں پڑھوں گا۔ عزیزان مظلوم کربلا کیا مظالم ہوئے، عزیزان مظلوم کربلا بہن سے رخصت ہو کر غریب زہرا مقتل میں آیا نا۔ عزیزانو جاننے میری طرف دیکھو بس آخر جملہ سنیے، آج حسین نے چلم ہے کس طریقے سے غریب زہرا کو رولا رولا کے مارا گیا۔ اب جیسے حسین میدان میں آئے گھوڑے پہ سوار تھے، عزیزانو جانتے ہیں میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے میمنہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ عزیزانو ایک حملہ جیسے حسین کرتے تھے، حسین حملہ کرتے تھے اور نعرے فرات کے قریب رک کر کے کہتے تھے اے بھیا عباس آؤ بھیا کی جنگ دیکھو۔ عزیزانو وہ وقت بھی آیا کہ ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ عزیزانو جانتے ہیں جیسے ہی غریب زہرا نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے تیر مارا کسی نے نیزہ۔ عزیزانو غضب تو تب ہو گیا کہ جب ظالموں کو کربلا پہ کچھ نہ ملا، کربلا کی گرم خاک اٹھا کے حسین کے زخموں پہ ڈالی۔ اب حسین ذوالجلال پہ صبر
وإنا إليه راجعون